السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی اسپیشل ڈش دیگی اسٹائل چنا پلاؤ، جو بہت ٹیسٹی اور بہت ہی چٹپٹے بنیں گے۔ چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 پاؤ ابلے ہوئے چنے ہیں، ½ کلو چاول ہیں جن کو آدھا گھنٹہ ہو گیا بھگو دیے تھے۔ یہ اچار ہے، تھوڑا سا لہسن ادرک ہے پسی ہوئی، 1 ٹماٹر کو باریک کاٹ لیا، تھوڑی سی ادرک ہے، اس کو جولن سائز میں کاٹ لیا، اور یہ 5-6 ہری مرچیں، ان کو ایسے سلٹ کر لیا درمیان سے، اور یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے، اس کو کاٹ لیا۔ یہ املی ہے اتنی سی، اور یہ 5-6 ٹکڑے آلو بخارے کے ہیں۔ یہ 2 ٹیبل سپون نمک لیا ہے، 1 ٹی سپون مرچ ہے، ½ ٹی سپون ہلدی ہے، 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے، اور 1 ٹی سپون ہی یہ بریانی مسالہ ہے، 1 ٹی سپون زیرہ ہے، 5-6 لونگ ہیں، 3 سٹکس یہ سنیمن کی ہیں، یہ 3 بڑی الائچی ہیں، اور یہ تھوڑی سی کالی مرچیں ہیں، اور 1 تیز پتہ ہے۔ یہ 1 پاؤ تقریباً ہے مسٹرڈ آئل۔ میں اپنا کھانا مسٹرڈ آئل میں بناتی ہوں، اس لیے میں نے یہ ڈالا ہے۔ آپ کوئی بھی آئل لے لیں، گھی لے لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے یوز کر لیں۔ چنے کافی خشک ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں آئل جو ہے وہ زیادہ ہی جائے گا۔ یہ پیاز کو اس میں براؤن کریں گے۔ پیاز کو جب مسٹرڈ آئل میں فرائی کرتے ہیں تو مسٹرڈ آئل کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ آپ نے کوئی بازار والا آئل لیا ہے یا یہ مسٹرڈ آئل ہے۔ اسے لائٹ براؤن کرتے ہیں۔ پیاز براؤن ہو گئی ہے، اب اس میں یہ 1 کٹا ہوا ٹماٹر، اور یہ جولن کٹی ہوئی یہ ادرک ہے، اور 5-6 یہ ہری مرچیں ہیں، یہ ڈالیں گے۔ اور یہ کٹی ہوئی لہسن ہے ادرک کی، یہ تھوڑی سی ڈال دیں گے، تقریباً 1 ٹیبل سپون۔ اس کے ساتھ ہی یہ املی اور آلو بخارا یہ بھی ڈال دیں گے۔ مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈالیں۔ اسے 2-3 منٹ ڈھک کے پکا لیں گے۔ 2 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے۔ اب اس میں یہ ثابت مسالے جو ہم نے رکھے تھے، یہ زیرہ، تیز پات، بڑی الائچی، کالی مرچیں، لونگ، اور یہ دال چینی، یہ بھی اس میں شامل کریں۔ یہ پیسے ہوئے مسالے، نمک، سرخ مرچ، ہلدی، بریانی مسالہ اور گرم مسالہ یہ بھی ڈالتے ہیں۔
اب اس میں یہ بوائل چنے یہ ڈالیں، یہ دیگی اسٹائل چنا پلاؤ بن رہا ہے، اس لیے اس میں بریانی مسالہ اور یہ اسپائسز ذرا زیادہ جاتے ہیں۔ اگر سادہ بنائیں تو پھر اس میں اتنے مسالے شامل نہیں ہوتے۔ اس کو اچھے طرح بھون لیتے ہیں ذرا۔ چنے بوائل کرتے ہوئے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا، چنوں میں ہلکا سا نمک ہے۔ اب جو نمک ڈالا ہے وہ صرف چاولوں کے حساب سے ڈالیں۔ یہ اچار ہے، ہوم میڈ اچار ہے، یہ اس میں ڈالیں گے، ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں۔ بازار میں جو بناتے ہیں اس میں وہ ڈالتے ہیں۔ اس کا ایک علیحدہ سا فلیور آتا ہے۔ یہ چنے ہمارے اچھی طرح بھن گئے ہیں، اب اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ اگر چاول زیادہ پرانے ہوں تو اس میں ڈبل پانی جائے گا، جس برتن میں بھی آپ اس کو ماپیں گے اس سے ڈبل پانی جائے گا۔ اس کو ڈھک دیتے ہیں، یہ پانی بھی گرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں چاول ڈالتے ہیں۔ پانی دیکھیں ابل رہا ہے، اچھی طرح گرم ہو گیا۔ اب اس میں یہ چاول ڈالتے ہیں۔ یہ چاول جس پانی میں بھگوئے تھے وہ پانی بھی میں نے اس میں ہی ڈالا ہے۔ وہ پانی ضائع نہ کیا کریں۔ یہ چاول ہمارے پک رہے ہیں۔ چاول جس پانی میں بھگوتے ہیں اس کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ضائع نہ کریں۔ جب چاول ہم اس میں بھگوتے ہیں تو سارے نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں چاولوں کے وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ گرا دیتے ہیں تو وہ ضائع ہی ہو جاتا ہے، غذائیت ساری اس کی چلی جاتی ہے۔ وہ پانی آپ اس کے اندر ہی شامل کریں۔ جب سبزیاں بھی جس پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر ڈالیں، اور اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو وہ اپنے پودوں وغیرہ میں ڈال دیں، ان کو مفت کی کھاد مل جائے گی۔ یہ پانی تقریباً ہمارا خشک ہو گیا ہے، اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیتے ہیں 10 منٹ کے لیے۔ آج بالکل مدم کر دیں۔ یہ دم دیے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے، اب میں نے دم کھول دیا۔ 5 منٹ تک آگ جلتی رہی تھی، اس کے بعد میں نے بند کر دی تھی آگ۔ 5 منٹ ویسے ہی پڑے رہے تھے، ابھی بھی دیکھیں بھاپ نکل رہی ہے۔ یہ بالکل تیار ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک ایک دانہ کھلا ہوا علیحدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چاول کتنے اچھے بنے ہیں۔ یہ بہت اسپائسی ہوں گے، اگر آپ لوگ کم مسالے کھاتے ہیں تو جتنے میں نے آپ کو مسالے بتائے ہیں ان کو تھوڑا کم کر لیں، اور رائتے اور سلاد کے ساتھ اس کو سرو کریں۔ بہت اچھے تیار ہوں گے، ضرور ٹرائی کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔